اب حضرت آدم علیہ السلام گئے اور آپ نے فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ لفظ کس نے کہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ انسانوں کا طریقہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے رحمت اللہ کے الفاظ زیادہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ طریقہ ہے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے۔ پھر فرشتے آتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، زمین پہ تشریف لائے، تو فرشتے اس طرح سلام کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا محمد۔ تو یہ سلام کا لفظ فرشتے استعمال کرتے۔ انبیاء کرام کے ہاں یہ سلام کا طریقہ معمول رہا۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے یہ سلام کا طریقہ انسانیت کو عطا فرمایا۔ دنیا کا طویل سفر کر کے، قبر، حشر، پل صراط سے گزر کے جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں ملاقات کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی تحیتہم فیہا سلام۔ قرآن پاک میں ہے کہ جنتیوں کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنتی ملاقات کریں گے ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام۔ جنتی ملیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ ایک جنتی کہے گا السلام علیکم، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام۔ سلام کرنا کن کا طریقہ ہے؟ ڈر کے ہی بول رہے ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ سلام کرنا کن کا طریقہ ہے؟ سلام کرنا کن کا طریقہ ہے؟ بڑے ڈرے ہوئے ہیں آپ لبرل سے، بڑے ڈرے ہوئے ہیں گڈ مارننگ کہنے والوں سے، آپ ڈرے ہوئے ہیں آداب کہنے والوں سے کہ آپ کہہ ہی نہیں رہے بھی سلام جنتیوں کا طریقہ ہے۔ سلام کس کا طریقہ ہے؟ یہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ جنتیوں کی صفتیں اپنائیں، اللہ آپ پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جو جنتیوں کی عادات ہیں وہ اپنائیں، اللہ آپ پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جنت تک پہنچنا آسان کر دے گا اگر آپ جنتیوں کا طریقہ اپنا لیں۔ تحیتہم فیہا سلام۔ قرآن مجید بتاتا ہے جنتیوں کا طریقہ یہ ہوگا، جنتی ملاقات کریں گے تو سلام کا لفظ بول لیں گے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر جنت تک یہ سارا سفر صلحاء کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، اللہ کے مقربین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ملاقات کرتے ہیں تو سلام کا لفظ بولتے ہیں۔ تحیتم من عند اللہ، یہ طریقہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب تک میں نے اس کی ہی تشریح آپ کے سامنے کی ہے۔ ایک اور نقطہ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ جنتیوں کی صفت ہے، یہ جنتیوں کی پہچان ہے کہ وہ جنت میں اس سے آپس میں ملاقات کریں گے، کلام کریں گے، اسی طرح سلام جو ہے یہ ایمان کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی سلام کو چھوڑتا ہے یا اس کی طرف نہیں آتا تو اس کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے۔ سلام ایمان کی پہچان۔ میرے آقا کریم نے ایک لشکر دے کے بھیجا ہے کافروں سے جنگ کے لیے۔ کافروں کو پتا چلا جو دشمن کا لشکر تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایک شخص میدان میں کھڑا رہا جس کا نام ہرداس تھا، ہے جو ہے دو آنکھوں والی۔ وہ میدان میں کھڑا رہا، باقی سارا لشکر بھاگ گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں اترے، ہرداس کے سامنے گئے، اس نے السلام علیکم کہا۔ حضرت اسامہ نے اس کے سلام پر یقین نہیں کیا کیونکہ تھا تو وہ دشمن کے لشکر کا۔ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واقعہ سنایا
میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے تجھے سلام کیا تھا، السلام علیکم کہا تھا، تم نے اسے قتل کیا تو کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ وہ کافر تھا۔ فرمایا تمہارے پاس اس کے کفر کی کیا دلیل ہے؟ وہ لاؤ، وہ بیان کرو کہ وہ کافر تھا۔ اب حضرت اسامہ خاموش ہو گئے۔ فقہا نے اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو شخص آپ کو سلام کر رہا ہے، اگر اس کے کفر کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، ویسے مجھے سلام کر رہے، پھر تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں جس سے آپ اس کا کفر ثابت کر سکیں، تو پھر سلام کرنا ہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى السَّلَامَ عَلَيْكُمْ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جس نے تمہیں سلام کیا ہے یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ آج ہم سے ہماری پہچان چھینی جا رہی ہے، آج ہم سے ہماری پہچان چھینی جا رہی ہے۔ اس لیے جو اسلامی شعار ہے یا اسلامی شناخت ہے، اسلامی پہچان ہے، اس کو عام کریں، اس کو اپنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حکم ہے، اس کو لائٹلی نہ لیں، اس کو عام نہ سمجھیں۔ تحیۃ من عند اللہ، فرمایا اللہ کریم کی طرف سے یہ سلام ہے۔ آگے فرمایا مبارکتن، یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ جب سلام کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ دروازے پہ 3 دفعہ دستک دو، اگر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی گھر والا اجازت نہ دے، تم نے 3 دفعہ دستک دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو اب تم واپس آ جاؤ اور ناراضگی بھی نہیں کرنی۔ 3 دفعہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا تو ناراض ہو کے واپس آنا چاہیے؟ نہیں۔ دروازے پہ دستک دو 3 دفعہ دینی چاہیے، تو موبائل پہ گھنٹی کتنی دفعہ دینی چاہیے؟ اور اگر نہ اٹینڈ ہو تو پھر ناراض ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو لوگ گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات میں نے ضمناً عرض کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، دروازے پہ تشریف فرما ہے، آپ نے سلام عطا فرمایا۔ اس دور میں گھر اندر اطلاع دینے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا کہ دروازہ کھولوں، حضور تشریف لائے۔ والد نے کہا ٹھہر جاؤ، دروازہ نہ کھولنا۔ بیٹا رک گیا، باپ اور بیٹا دونوں آئے اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور باہر کھڑے ہیں، صحابی اندر ہیں۔ حضور نے دوبارہ سلام عطا فرمایا، صحابی سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دروازہ نہیں کھول رہے۔ تیسری دفعہ حضور نے سلام عطا فرمایا، صحابی سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دروازہ نہیں کھول رہے۔ اب بیٹا جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ میرا والد دروازہ کیوں نہیں کھولنے کی اجازت دیتا، وہ چاہتا ہے دروازہ کھولوں، لیکن صحابی حضرت سعد وہ اپنے بیٹے کو روکے ہوئے ہیں اور خود حضور کا سلام سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ 3 دفعہ حضور نے سلام عطا فرمایا، دروازہ نہیں کھلا، حضور واپس تشریف لے جانے لگے۔ حضرت صاحب نے فوراً دروازہ کھولا، دوڑ کے آئے، حضور کی پنڈلیوں سے لپٹ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سلام سن رہا تھا پر دروازہ اس لیے نہیں کھول رہا تھا، آج میرے مقدر کا ستارہ اوجے ثریا پہ ہے کہ جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جن پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ نبی مکرم مجھے سلام عطا فرما رہے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔
یا رسول اللہ میں تو خوش تھا کہ آپ میرے دروازے پہ سلام عطا فرما رہے ہیں، میرے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتن مبارکتن۔ فرمایا جو سلام ہے یہ برکت والا طریقہ ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکتن طیبہ، یہ طریقہ برکت والا طریقہ ہے، جو اس طریقے کو اپنائے گا اس کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں تو واضح طور پہ حضور نے سلام کے لیے برکت کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم انہ یکون برکتا علیک وعلی اہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اے انس جب گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں پر سلام بھیجو، یہ تمہارے لیے بھی برکت ہوگا، گھر والوں کے لیے بھی برکت ہوگا۔ تو سلام کے لیے برکت کا لفظ حضور نے خود استعمال فرمایا ہے کہ سلام کا طریقہ یہ برکت کا طریقہ